باپ اور بیٹا اور روح القدس کے نام میں آمین۔ ہمارے لیے آج کی تلاوت انجیل مقدس بامطابق مقدس متی۔ اے خداوند تیری تمجید ہو۔ اس کا 20واں باب، اس کی پہلی 16 آیات۔ آسمان کی بادشاہی اس مالک مکان کی مانند ہے جو تڑکے نکلا تاکہ اپنے تاکستان میں مزدور لگائے، اور اس نے مزدوروں سے 1 دینار روزانہ ٹھہرا کر انہیں اپنے تاکستان میں بھیجا۔ اور اس نے تیسری گھڑی کے قریب باہر جا کر اوروں کو بازار میں بیکار کھڑے دیکھا، اور ان سے کہا تم بھی میرے تاکستان میں جاؤ اور جو واجب ہے تمہیں دوں گا۔ سو وہ گئے۔ پھر اس نے 6 اور 9 گھڑی کے قریب باہر جا کر ویسا ہی کیا، اور 11ویں گھڑی کے قریب پھر باہر گیا اور اوروں کو کھڑے پایا، اور اس نے ان سے کہا تم یہاں تمام دن کیوں بیکار کھڑے ہو؟ انہوں نے اس سے کہا اس لیے کہ کسی نے ہمیں مزدوری پر نہیں لگایا۔ اس نے ان سے کہا تم بھی میرے تاکستان میں جاؤ۔ جب شام ہوئی تو تاکستان کے مالک نے اپنے کارندے سے کہا کہ مزدوروں کو بلا اور پچھلوں سے لے کر پہلوں تک انہیں ان کی مزدوری دے دے۔ جب وہ آئے جو 11ویں گھڑی کے قریب لگے تھے تو انہیں 1 ہی دینار ملا، پر جو پہلے آئے تھے تو انہوں نے خیال کیا کہ ہمیں زیادہ ملے گا، مگر انہیں بھی 1 دینار ملا۔ اور وہ لے کر مالک مکان پر کڑکڑانے لگے یہ کہہ کر کہ ان پچھلوں نے 1 ہی گھنٹہ کام کیا اور تو نے انہیں ہمارے برابر کر دیا، جنہوں نے دن بھر کا بوجھ اٹھایا اور سخت دھوپ سہی۔ مگر اس نے جواب دے کر ان میں سے ایک سے کہا اے میاں، میں تیرے ساتھ بے انصافی نہیں کرتا۔ کیا تو نے مجھ سے 1 دینار نہیں ٹھہرایا تھا؟ جو تیرا ہے لے اور چلا جا۔ میری مرضی یہ ہے کہ جتنا تجھے دیتا ہوں اتنا ہی اس پچھلے کو بھی دوں۔ یا کیا مجھے روا نہیں کہ جو کچھ میرا ہے اس سے جو چاہوں سو کروں؟ کیا تو اس لیے بری نظر سے دیکھتا ہے کہ میں نیک ہوں؟ اسی طرح آخر اول ہو جائیں گے اور اول آخر، کیونکہ بہت سے بلائے تو گئے مگر برگزیدے کم ہیں۔ انجیل جلیل کے وسیلہ سے ہم سبوں کی خطائیں معاف ہوں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو، آمین۔ عجیب مشیر خدائے قادر، ابدیت کا باپ، صلح اور سلامتی کا رئیس، اول اور آخر، ابتدا اور انتہا، الفا اور میگا، قدوس 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 خداوند لشکروں کے خدا۔ آسمان اور زمین تیرے جلال سے معمور ہے۔ اے میرے یہوہ خدا، پیار سے بھرے خدا، پیارے خدا، تو جو قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی ہے۔ میں آپ کی جتنی بھی تعریف کروں وہ کم ہے، کیونکہ آپ بے حد تعریف کے لائق ہو، حمد و ثنا کے لائق ہو۔ اے میری یہوہ خدا، پاک کلام میں سے جو کچھ بھی پڑھا گیا سنا گیا اسے ہمارے ذہن میں نقش کر دیجیے۔ ہمیں پاک کلام کے نیک، سیدھے اور سچے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ بدی اور برائی کے راستہ سے ہم کو دور رکھیے۔ ہماری جو بھی نیک اور جائز خواہشات ہیں اپنے الہی خزانہ میں سے پوری کیجیے۔ ہر دم ہر لمحہ ہماری حفاظت فرمائیے۔ یہ سب کچھ مانگتا ہوں تیرے بیٹے اپنے خداوند یسوع المسیح کے وسیلہ سے، آمین۔